زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ علامہ اقبال اس شعر میں ایک عظیم فکری انقلاب اور روحانی بیداری کی نوید دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جائیں گے اور کائنات کے وہ اسرار جو اب تک خاموشی کی اوڑھنی میں چھپے ہوئے تھے، سب کے سامنے آشکار ہو جائیں گے۔ جہاں انسان اپنی خودی اور خدا کے درمیان حائل رکاوٹوں کو ختم کر کے حقیقت کا کھلے عام مشاہدہ کرے گا۔ اقبال کے نزدیک اب حق و باطل کا فرق اتنا واضح ہو جائے گا کہ سچائی کو پہچاننے کے لیے کسی خاص گوشہ نشینی کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ ہر طرف اسی یار حقیقی کے جلوے نظر آئیں گے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس شعر میں اقبال مسلمانوں کے شاندار ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے روشن مستقبل کی نوید دے رہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں وہ ان صحرائے عرب کے بدوؤں یعنی مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی طاقت سے اس وقت کی سپر پاور سلطنت روما کے تخت و تاج کو الٹ دیا تھا۔ دوسرے مصرعے میں اقبال کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں یعنی قدسیوں سے یہ خوشخبری سنی ہے کہ وہ مرد مومن یا اسلامی غیرت دوبارہ بیدار ہونے والی ہے۔ گویا وہ مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم میں وہی پرانی تڑپ پیدا ہو جائے تو تم ایک بار پھر دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہو۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس شعر میں اقبال نے مغربی تہذیب کے زوال کی پیش گوئی کرتے ہوئے اسے ایک خودکش تہذیب قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تہذیب اپنی مادہ پرستی، جنگی جنون اور اخلاقی پستی کے باعث خود اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہو جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لے۔ دوسرے مصرعے میں وہ واضح کرتے ہیں کہ جس طرح ایک کمزور اور نازک شاخ پر بنایا گیا پرندے کا گھونسلہ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ تمدن جس کی بنیاد محض مادی ترقی اور ظاہری چمک دمک پر ہو، وہ ناپائیدار اور عارضی ہوتا ہے۔ خدا کے عشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے عشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس مصرع میں اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بستیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گوشہ نشینی اور تنہائی میں اللہ اللہ کرنا ہی اصل بندگی ہے، لیکن یہ راستہ صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ اقبال کے نزدیک صرف عبادت گاہوں یا جنگلوں میں خدا کو تلاش کرنا ہی کمال بندگی نہیں۔ دوسرے مصرعے میں اقبال اپنا اصل فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ میں اس شخص کی پیروی اور عزت کروں گا جو اللہ کی مخلوق سے سچی محبت کرتا ہو۔ ان کے نزدیک خالق کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کے کام آیا جائے اور ان کے دکھ درد بانٹے جائیں۔ وہ خدمت خلق کو روایتی زہد و تقوی سے کہیں بلند درجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہی حقیقی انسانیت ہے۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا،
جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ اے انسانیات، اصل حقیقت اور خدا کی ذات تو صرف ایک تھی، مگر تو نے ہمیں دنیا کی رنگینیوں اور مادی اشیاء کی کثرت میں الجھا کر اس ایک سچائی کے ہزاروں رخ دکھا دیے اور ہمیں بھٹکا دیا۔ اگر تیری فطرت ہی دھوکہ دینا اور ایک کو ہزار بنا کر دکھانا ہے تو پھر انسان اپنی آنکھوں دیکھے پر کیسے یقین کرے؟ ایسی صورت میں انسانی مشاہدہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سچ کو چھپا دیتا ہے۔